السلام علیکم۔ گارلز پبلک ہائر سیکنڈری اسکول 1 کی جانب سے مس فوزیہ قاضی اردو قواعد انشاء کے لیکچر نمبر 2 کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ لیکچر نمبر 2 کا آغاز کرنے سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ لیکچر نمبر 1 میں ہم نے کیا پڑھا اور کیا سیکھا، اسے ایک بار دہرا لیتے ہیں۔ لیکچر نمبر 1 میں ہم نے اردو قواعد کی تعریف اور اس کے حصے معلوم کیے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے علم صرف و نحو کی تفصیل اور ان کی اقسام سیکھی۔ علم صرف کی اقسام میں سب سے پہلے ہم نے لفظ کی قسم کلمہ اور کلمے کی اقسام اسم، فعل، حرف کے نام جانے۔ لیکچر نمبر 2 میں آج ہم جن عنوانات کو پڑھیں گے وہ ہیں واحد جمع اور اس کے قواعد، الفاظ متضاد اور الفاظ مترادف۔ ہمارا آج کا پہلا عنوان ہے واحد جمع۔ اس کا تعلق بھی اسم سے ہے۔ گنتی کے اعتبار سے اسم کی 2 اقسام ہیں۔ واحد یعنی وہ اسم جو کسی ایک چیز کے لیے بولا جائے، مثلا لڑکا، کتاب وغیرہ۔ دوسری قسم ہے جمع وہ اسم ہے جو ایک سے زیادہ چیزوں کے لیے بولا جائے، مثلا لڑکے، کتابیں وغیرہ۔ جی طالب علموں، واحد سے جمع بنانے کے کچھ اصول یا طریقے۔ پہلے یہ بتا دوں کہ اسم کی جمع کو اسما کہتے ہیں، اور اسما 2 طرح کے ہوتے ہیں، یعنی مذکر اور مؤنث۔ پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ مذکر اسما کی جمع کیسے بنائی جاتی ہے۔ نمبر 1، اگر مذکر اسم کے آخر میں الف یا ہے ہو تو اسے بڑی یہ سے تبدیل کر کے جمع بناتے ہیں، مثلا پودا سے پودے، لڑکا سے لڑکے، بندہ سے بندے وغیرہ۔ یاد رہے، نانا، ابا، دادا، چچا، دریا اور صحرا اس اصول سے مستثنیٰ ہیں، یعنی ان کی جمع نہیں بن سکتی۔ ابا کو ابا ہی کہیں گے، ابے نہیں کہیں گے۔ طریقہ نمبر 2، اگر مذکر اسموں کے آخر میں الف نون غنہ ہوں تو نون غنہ سے پہلے الف کو چھوٹی ی میں تبدیل کر کے جمع بناتے ہیں، مثلا کنواں سے کنویں، دھواں سے دھوئیں وغیرہ۔ پیچھے بیان کیے ہوئے تمام حروف اگر کسی اسم کے آخر میں نہ ہوں تو اس کی جمع میں بھی واحد کی شکل برقرار رہے گی، البتہ اس کی پہچان فعل کے واحد یا جمع سے ہوگی۔ مثلا پھول توڑا گیا، اب یہاں پہ توڑا گیا ظاہر کرتا ہے ایک پھول سے، پھول توڑے گئے سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایک سے زیادہ پھول ہیں۔ جی طالب علموں، ابھی آپ نے مذکر اسما کی جمع کے اصول دیکھیے، اب مؤنث اسموں کی جمع بنانے کے طریقے بھی دیکھ لیں۔ اگر اسم کے آخر میں چھوٹی یہ ہو تو جمع بنانے کے لیے یہ کے بعد الف نون غنہ کا اضافہ کر دیتے ہیں، مثلا کاپی سے کاپیاں، نیکی سے نیکیاں، گاڑی سے گاڑیاں۔ اگر مؤنث اسم کے آخر میں واو یا الف ہو تو جمع بناتے وقت حمزہ، یہ، نون غنہ کا اضافہ کر دیتے ہیں، مثلا دعا سے دعائیں، خوشبو سے خوشبوئیں وغیرہ۔ اگر مؤنث اسم کے آخر میں یا ہو تو صرف نون غنہ بڑھا کر جمع بنا لی جاتی ہے، مثلا گڑیا سے گڑیاں، چڑیا سے چڑیاں وغیرہ۔ جب مؤنث اسم کے آخر میں یہ، واو اور الف میں سے کوئی بھی حرف نہ ہو تو یہ نون غنہ لگا کر جمع بناتے ہیں، مثلا
تلوار سے تلواریں، عورت سے عورتیں، جان سے جانیں وغیرہ۔ جی طالب علموں، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ تو واحد جمع ہم پچھلی کلاسوں میں کرتے آ رہے تھے۔ تو جی، یہ سب تو آپ کرتے آ رہے تھے، میں نے آج آپ کو صرف اس کے اصول بتائے ہیں، اور اصول بتانے کی وجہ بھی یہی ہے کہ آگے جو ہم کام کریں گے اس کے طریقے تھوڑا الگ ہوں گے۔ کس طرح سے، آئیے دیکھتے ہیں۔ اردو زبان کئی زبانوں کے الفاظ کا مجموعہ ہے۔ عربی زبان کے الفاظ بھی بڑی تعداد میں اردو میں شامل ہیں، اسی لیے اردو کے بیشتر الفاظ کی جمع بنانے کے لیے عربی قواعد سے واقف ہونا ضروری ہے۔ آئیے اب اس کے کچھ قواعد دیکھتے ہیں۔ قاعدہ نمبر 1، اس قاعدے میں لفظ کی جمع 5 حرفی ہوگی، جس کا پہلا اور چوتھا حرف الف ہوتا ہے، اور اس کے پہلے اور تیسرے حرف پر ہمیشہ زبر آتا ہے۔ مثلاً حال کی جمع احوال، جس میں پہلے الف پر زبر، پھر ہے کے بعد واو پر زبر، اور اس کے بعد پھر الف کا استعمال، جیسے کہ اوپر میں نے بتایا کہ پہلا اور چوتھا حرف الف ہوتا ہے اور پہلے اور تیسرے حرف پر ہمیشہ زبر آتا ہے۔ مزید مثالیں: نور، انوار، حکم، احکام وغیرہ۔ قاعدہ نمبر 2، ان الفاظ کی جمع میں جو الفاظ ہوں گے وہ 4 حرفی ہوں گے، جس میں پہلے دونوں حروف پر پیش اور تیسرا حرف ہمیشہ واو ہوتا ہے۔ مثلاً رسم کی جمع رسوم، رسوم کس طرح سے لکھیں گے؟ رے کے اوپر پیش، سین کے اوپر پیش، اور اس کے بعد واو۔ جیسا کہ ہم نے تعریف میں یہی دیکھا کہ پہلے اور دوسرے حرف پر پیش اور تیسرا حرف ہمیشہ واو ہوگا۔ مزید مثالیں: قید، قیود، عقل، عقول۔ قاعدہ نمبر 3، اس قاعدے میں آنے والے تمام جمع الفاظ کے پہلے حرف پر پیش، دوسرے اور تیسرے حرف پر زبر، جبکہ آخری حرف ہمیشہ الف اور حمزہ پر ختم ہوتا ہے۔ مثلاً شریف سے شرفاء، غریب سے غرباء وغیرہ۔ سرگرمی نمبر 1، اب آپ اپنی درسی کتاب کا صفحہ نمبر 189 یعنی پیج نمبر 179 دیکھیں، جس پر ان تینوں قاعدوں کی مدد سے الفاظ کی جمع بنانی ہے۔ میں مختصراً پھر بھی سمجھا دوں۔ پہلا اصول دیا ہوا ہے قوسین کے اندر: پہلے اور تیسرے حرف پر زبر، پہلا اور چوتھا حرف الف یعنی بدن کی جمع ابدان۔ دوسرا اصول دیا گیا ہے: پہلا اور دوسرے حرف پر پیش اور تیسرا حرف واو، اصل کی جمع اصول۔ تیسرا قاعدہ دیا گیا ہے: پہلے حرف پر پیش، دوسرے اور تیسرے حرف پر زبر، اور آخر میں الف اور حمزہ، احمق کی جمع حمقا۔ آپ اپنی کاپی میں یہ سرگرمی الگ الگ صفحات پر اصول کے ساتھ کریں گے۔ واحد جمع کے بعد ہمارا دوسرا عنوان ہے الفاظ متضاد۔ کئی الفاظ معنی کے اعتبار سے ایک دوسرے کے مخالف یا الٹ یعنی ضد ہوتے ہیں، ایسے الفاظ کو متضاد کہتے ہیں۔ الفاظ متضاد کی تدریس بھی پہلی جماعت سے ہی کروائی جاتی ہے، لیکن جیسے جیسے تدریسی عمل اگلی جماعتوں کی طرف بڑھتا جاتا ہے تو الفاظ کا انتخاب بھی اسی معیار کے مطابق ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر لفظ افسردگی، جس کے معنی اداس ہونا، اس کا اپوزٹ یا اس کا متضاد ہے بشاشت یعنی خوش و خرم ہونا۔ اب میں آپ کو چند الفاظ اور ان کے متضاد بتاؤں گی۔ پہلا لفظ ہے اوج یعنی عروج، متضاد ہے اس کا پستی یعنی زوال۔ ارزاں معنی سستا، متضاد ہے گراں یعنی مہنگا۔ اسراف
فضول خرچی کو کہتے ہیں. بخل معنی کنجوسی. اس کے بعد ہے ثقیل بھاری، خفیف ہلکا یا معمولی. درآمد برآمد، جس کو آپ انگلش میں ایکسپورٹ اور امپورٹ کے نام سے جانتے ہیں. اس کے بعد ہے سطح کسی چیز کا اوپری حصہ، تہ کسی چیز کا نچلا حصہ. ساکن ٹھہرا ہوا، متحرک حرکت کرتا ہوا. علم جہل، علانیہ یعنی کھلم کھلا، خفیہ یعنی چھپا ہوا. ہمارا اگلا عنوان ہے الفاظ مترادف. کئی الفاظ معنی کے اعتبار سے آپس میں ہم معنی ہوتے ہیں، یعنی وہ الفاظ جو لکھنے میں تو مختلف ہوں مگر ان کے معنی ایک ہی ہوں. ایسے الفاظ کو مترادف کہتے ہیں. مترادف الفاظ کو انگریزی میں سینونیمز ورڈ کہتے ہیں. مثلاً آفتاب، خورشید، شمس، یہ تینوں ہم معنی الفاظ ہیں اور تینوں کے معنی سورج. دوسری مثال ہے مہتاب، قمر، یہ دونوں بھی ہم معنی الفاظ ہیں اور ان کے معنی ہیں چاند. تیسری مثال ہے تیغ، شمشیر، یہ دونوں ہم معنی الفاظ ہیں اور ان کے معنی ہیں تلوار. یعنی تینوں مثالوں میں جو الفاظ بتائے گئے وہ آپس میں مترادف ہیں. مزید مترادف الفاظ دیکھتے ہیں. حرکت، جنبش، دشت، صحرا، آشکار، عیاں، رونق، چہل پہل، اضطراب، بے چینی، زیاں، نقصان، تعریف، توصیف، چست، تازہ دم، جسارت، جرت، سچی، کھری، تعزیت، افسوس، خوش ذائقہ، لذیذ، ذلت، رسوائی، ذائقہ، مزہ. سرگرمی نمبر 2، درسی کتاب کنول کا صفحہ نمبر 44 یعنی پیج نمبر 44. سوال نمبر 9. سوال ہے خط کشیدہ الفاظ کے مترادف استعمال کر کے عبارت دوبارہ تحریر کیجیے. جی طالب علموں، اس سوال کے نیچے آپ کو ایک عبارت یعنی پیراگراف دیا گیا ہے جس میں کچھ الفاظ خط کشیدہ یعنی انڈر لائن ہیں. آپ کو اس پیراگراف کو پڑھ کے ان الفاظ کا مترادف سوچنا ہے اور اس پیراگراف کو اپنی کاپی میں دوبارہ 2 ٹائمز لکھیں گے. پہلی دفعہ جیسا کتاب میں دیا ہوا ہے اور دوسری دفعہ جو آپ مترادف الفاظ تبدیل کریں گے اس تبدیلی کے ساتھ آپ اس پیراگراف کو دوبارہ لکھیں گے. جی طالب علموں، لیکچر کے دوران دی گئی دونوں سرگرمیوں کے علاوہ آپ لیکچر میں دکھائے جانے والے الفاظ مترادف اور متضاد الفاظ بھی اپنی کاپی میں تحریر کریں گے. جی طالب علموں، آج ہم نے قواعد کے لیکچر نمبر 2 میں ان عنوانات کا احاطہ کیا. مذکر اور مؤنث واحد کے جمع بنائے، عربی قاعدے کی مدد سے جمع بنانے کے اصول سیکھے، الفاظ متضاد اور الفاظ مترادف بھی سیکھے. اب ہمارا آج کا لیکچر اختتام پذیر ہوا. امید ہے کہ آپ کو سب کچھ اچھی طرح سے سمجھ میں آ گیا ہوگا. جو کچھ آپ کو اس لیکچر میں سمجھایا گیا ہے، بتایا گیا ہے، اس کو ذہن نشین کرنے کی بھی کوشش کریں. شکریہ. اللہ حافظ.